فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصر، قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات، دیرینہ اور دوستانہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ باہمی اسٹریٹجک مفادات رابطوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور، دوستانہ تعلقات کی مشترکہ تاریخ اور تمام شعبوں میں تعاون کو وسیع کرنے پر بھی بات چیت۔ بھارت کے ساتھ تو ہم نے ایک جنگ لڑی ہے نا، ہم وہ دوسری پراکسی جنگ جو ہے نا وہ افغانیوں کے ذریعے لڑے ہیں، اور میں آن ریکارڈ ہوں کہ افغان جو ہیں وہ ایک بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات جاری، اگر مذاکرات سے معاملات حل نہ ہوتے تو ہماری اور افغانستان کی کھلی جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغان بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ 40 سال تک افغانوں کی مہمان نوازی کی، ان کی 3 نسلیں یہاں پروان چڑھیں۔ افغانستان سے مذاکرات دوست ممالک کی وساطت سے کیے جا رہے ہیں۔ Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography, and it's a province which voluntarily joined Pakistan. 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں پنجاب نے تاریخی قربانی دی۔ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم سب مل کر ملکی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ بلوچستان کے عوام کو ترقی میں برابر شریک کرنا ہوگا۔ صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی ہے۔ PIA کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال، وزیر دفاع خواجہ آصف برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں کہا کہ قومی ایئر لائن پر پابندی سے حکومت کو کافی نقصان ہوا، قومی ایئر لائن کے معیار کو دوبارہ بحال کیا، PIA نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، آزاد کشمیر حکومت سے علیحدہ ہونے یا اپنا وزیر اعظم لانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے رہنما شریک، راجہ پرویز اشرف، فریال تالپور، قمر زمان کائرہ، سردار تنویر الیاس کی بھی شرکت۔ پاک افغان سرحدی راستے بند، گاڑیوں کی قطاریں، پھل سبزیاں خراب۔ چمن، خیبر، جنوبی اور شمالی وزیرستان کرم کے راستے 13ویں روز بھی بند۔ باب دوستی، تورخم، خرلاچی، انگور اڈہ، غلام خان سرحد پر گاڑیوں کی قطاریں، متاثرہ ٹریڈ روٹس اور متاثرہ مقامات سے ملبہ تاحال ہٹایا نہیں جا سکا۔ چمن سے کراچی روٹ پر سینکڑوں مال بردار ٹرک، کنٹینرز کھڑے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر انصاف سے محروم رکھے گئے، اقوام متحدہ کے اصول مصلحت پسندی پر نہیں ہونے چاہیے۔ آرٹیکل 25 کے تحت سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل لازم ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے نظر انداز کرنے سے کثیر الجہتی نظام پر اعتماد کمزور ہو رہا ہے۔ پائیدار امن کے لیے اجتماعی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور۔ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو گیا۔
بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مشن کے قونصل قیصر سروانی کا دو ٹوک جواب. کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری ہیں. بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ظلم و جبر کا شکار ہیں. ہندوتوا کی فسطائی سوچ نے بھارت کو نفرت کی فیکٹری بنا دیا ہے. بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے. پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا عالمی اعتراف. امریکی جریدے نے خطے کا فاتح قرار دے دیا. فورن پالیسی میگزین کے مطابق پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل کر سفارتکاری میں نئے افق کھول دیے ہیں. گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کی سفارتکاری کے خطے میں نئی جہتیں متعارف کراتے ہوئے عالمی توجہ حاصل کی. بھارتی میڈیا کا خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا بے نقاب. وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ہتھ کنڈوں کا پردہ ایک بار پھر چاک کر دیا. بھارتی گودی میڈیا اپنے پراکسی فتنہ الخوارج کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا. بھارتی چینل NDTV نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ 8 اکتوبر کو کرم میں فتنہ الخوارج نے گھات لگا کر پاک فوج کے 22 جوان شہید کیے. ISPR نے تصدیق کی کہ ضلع اورکزئی میں 11 فوجی شہید ہوئے اور 19 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. تخریب کار مودی کی ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری. خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ نے انتخابی فراڈ میں مودی اور الیکشن کمیشن کا پردہ فاش کر دیا. کرناٹک ووٹ چوری اسکینڈل پر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور نام حذف کرنے کا انکشاف ہوا. راہل گاندھی نے SIT کی رپورٹ کو ووٹ چوری کے الزام کی تصدیق قرار دیا. بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی. جسٹس ارباب محمد طاہر 4 نومبر کو سماعت کریں گے. عدالت نے بانی کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے. DG ISPR کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی نشست. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں. دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے. وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے ایرانی وزیر برائے روڈز فرزانہ صادق کی ملاقات. دو طرفہ تعاون پر گفتگو. دونوں ملکوں کا سمندری معیشت اور تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم. جنید انوار کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ فیری سروس شروع کرنے کی تجویز زائرین اور تاجروں کو سہولت ملے گی. فیری سروس کم کرایوں اور بہتر رابطوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی. مشترکہ منصوبوں سے خطے میں معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. اسلام آباد میں مبینہ خودکشی کرنے والے SP عدیل اکبر کی ڈینگی رپورٹ اور طبی بنیادوں پر چھٹی کی درخواستیں منظر عام پر آ گئیں. عدیل اکبر نے 20 سے 22 اکتوبر تک طبی بنیادوں پر رخصت کی درخواست دی. میڈیکل رپورٹ میں SP عدیل اکبر کو مکمل آرام کے لیے ڈاکٹرز نے بیڈ ریسٹ تجویز کیا تھا. میڈیکل رپورٹ اور رخصت کی درخواست کے باوجود عدیل اکبر کو چھٹی نہیں دی گئی.
گجرانوالہ اور کمالیہ میں 2 مختلف ٹریفک حادثات میں 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ گجرانوالہ میں تیز رفتار ٹرک اور کیری ڈبے کے درمیان تصادم، حادثے میں 2 خواتین سمیت 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، 4 زخمی ہوئے۔ کمالیہ میں موٹر وے M3 پر ویگن منی ٹرک سے ٹکرا گئی، 1 سالہ بچہ اور 2 خواتین دم توڑ گئیں، ایک ہی خاندان کے 11 افراد زخمی ہوئے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا وبال برقرار، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فہرست، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 412 تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں اسموگ کی سطح میں اضافے کی توقع ہے، شہریوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ظلم کا ایک اور پہاڑ توڑ دیا گیا، لاہور میں روٹی کی قیمت 30 روپے تک جا پہنچی، خمیری روٹی اب 20 کے بجائے 30 روپے کی ملے گی، شہریوں کی دہائی، حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے شرپسندی کرتے ہوئے فلسطینی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ غزہ میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں کو بھی مشکلات کا سامنا، اقوام متحدہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اسرائیل سے امدادی ٹرکوں کو آزادانہ غزہ جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ حماس اور دیگر تنظیمیں غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر متفق، کمیٹی عرب اور عالمی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو سراہتے ہیں۔ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور نفاذ یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے ایشیا کے دورے میں چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ ملائیشیا، جاپان اور جنوبی کوریا جائیں گے۔ وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ نکولس مادورو نے امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ دنیا سے بڑے جنگی جہاز کو بحیرہ کیریبین کی جانب بھیج کر جنگ مسلط کر رہا ہے، وہ ایک نئی ابدی جنگ مسلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی جنگوں میں شامل نہیں ہوں گے اور وہ جنگ مسلط کر رہے ہیں۔ نامور صحافی، ادیب، شاعر اور خطیب آغا شورش کاشمیری کی 50ویں برسی آج منائی جائے گی۔ آغا شورش کاشمیری کی تحریروں میں جو جرت، فکری گہرائی اور زبان کی روانی تھی وہ آج کے زمانے بھی ایک معیار ہے۔ آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ پاکستان وومنز کا سری لنکا کے خلاف میچ بھی بارش کی نظر، وومنز ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر بغیر کسی جیت کے ختم۔ To Suarez, Suarez back to Messi! Forward to Frey, Frey floating and میجر لیگ ساکر پلے آف سیریز میں میسی کا جادو چل گیا،
اسٹار اسٹرائکر نے 2 گول کیے، 1 گول میں مدد کی۔ انٹر میامی نے نیشن ویلے کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ 2, 1, go! اور اٹلی کے شہر میلان میں ٹمبر اسپورٹس ورلڈ چیمپئن شپ شرکا نے کلہاڑی، آری اور دیگر آلات سے لکڑیاں کاٹی۔ آسٹریلوی ٹیم نے سب سے پہلے ٹاسک پورا کر کے میدان مار دیا۔ سویڈن کی 2ری اور پولینڈ کی 3ری پوزیشن رہی۔